بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ طے یہ ہے کہ بلی دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے، وہ کھسیانیوں کے کھمبے نوچ رہی ہے، جو مرضی کرتی رہیں، آنا ہی، بلی کہہ لیں، بکری کہہ لیں، اس نے چھری کے نیچے آنا ہی آنا ہے۔ پلان پر کام جاری ہے۔ پلان یہی تھا کہ الیکشن کمیشن پہلے پنجاب کے الیکشن ملتوی کرے اور سیکیورٹی کو بنیاد بنا کے، بریفنگز کو بنیاد بنا کے، حالانکہ یہ سب چیزیں پہلے ہو چکی تھیں، اس کے بعد عدالت نے 90 دن کا حکم دیا تھا۔ لیکن بہرحال پپٹ ہی ہوتے ہیں، جس طریقے سے موو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال سیکیورٹی کی تمام اب گورنر کے پی کے نے بھی نا، جنہوں نے پہلے 28 مئی تاریخ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا کا منہ بند کرانے کے لیے دی تھی، یہاں تک ڈلیوری چیک کریں عدالتی حکم کے باوجود، انہوں نے کہا میڈیا کا منہ بند کرانے کے لیے دی تھی، اس لیے الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھا ہے اور خط لکھا ہے کہ صوبے میں الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں، یعنی کے پی کے میں الیکشن بھی 8 اکتوبر کو ہوں، اور ڈیفینیٹلی گورنر نے کہا ہے کہ آپ ہی نے تاریخ دی ہے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ نے 8 اکتوبر تک کر دیا اس کو، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پی کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ 8 اکتوبر کی ہی تاریخ انہوں نے دی ہے، ڈیفینیٹلی تاریخ گورنر نے ہی دینی تھی۔ اور اس خط کے اندر انہوں نے ریسنٹ کچھ واقعات کا بھی ذکر کیا، ذرا وہ سن لیں۔ اس میں ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو میں آپ کو واقعات بتانے لگا ہوں، کہ جس کی وجہ سے کسی ملک کے الیکشن ملتوی ہو جائے۔ ترکی میں زلزلوں کے بعد نہیں ہوئے، اور دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو روزمرہ کی چیزیں تھیں، چاہے اس کے نقصان ہوا مگر یہ چیزیں روزمرہ کی تھیں، یہ سب ہے، جب تک زندہ ہیں یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے ریسنٹلی جو کے پی کے اندر جو فورسز کے آپریشنز اور دہشت گردوں کی جو کارروائی ہیں ان کو انہوں نے مینشن کیا، اسپیشلی نارتھ وزیرستان ڈی آئی خان کے آپریشنز کو انہوں نے کیا ہوا ہے، اور دہشت گرد کارروائیوں کو انہوں نے ذکر کیا، اسپیشلی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی، ان کی شہادت کو سمیت انہوں نے کہا یہ تمام ایشوز کو بنیاد بنا کر ہم کے پی کا الیکشن 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ایک نیا کام کھل گیا، کیونکہ کام اس لیے کھلا ہے کہ پی ٹی آئی کی پٹیشن تو اپنی جگہ پہ صبح جائے گی، وہ تو سب کچھ ہوگا ہی ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کو بحیثیت ادارہ، ٹھیک ہے، اور قانون کی تشریح کرنے والے کے لحاظ سے، اور ہر طریقے سے تشریح کر کے ہی 90 تاریخ کی دی تھی، تو بحیثیت آئین کا اور ادارہ دونوں کی ساکھ کی حفاظت کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو۔ سپریم کورٹ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، ڈیفینیٹلی ایک بھی قانون دان ایسا نہیں ہے سوائے چند بکے ہوئے ٹٹو صحافیوں کے، ایک بھی قانون دان ایسا نہیں ہے کہ جو اس سلسلے میں یہ کہتا ہو کہ حکومت کا قدم جو ہے بالکل راسخ ہے، اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، ایک بھی قانون نہیں۔ ہاں پاکستان کے وزیر قانون کہہ دیں تو ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر صدر مملکت نے بھی ایک خط لکھا ہے، وہ خط کم ہے، چارج شیٹ زیادہ ہے، اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو انہوں نے لکھا ہے، پھر بول رہا ہوں خط کم ہے، چارج شیٹ زیادہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، صدر مملکت نے شہباز شریف کو خط لکھ کے کہ آئین پر عمل کریں، یعنی کہ آپ آئین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کمانڈر ان چیف کہہ رہا ہے وزیر اعظم کو اپنے کہ آئین پر عمل کریں، یعنی کہ آپ آئین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ الیکشن بر وقت پہ کرائیں، یعنی الیکشن وقت پہ نہ کرانے کی سب سے بڑی وجہ آپ ہیں، آپ قدغن اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں جس کی بنا پر الیکشن نہیں ہو رہے، یا ابھی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ کو ملتوی کیا ہے۔ توہین عدالت میں مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے، یعنی آپ توہین عدالت بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ایز کمانڈر ان چیف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور کے پی کے میں مقررہ مدت میں انتخابات کرانے کے لیے معاونت کریں، کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی سیکیورٹی والا معاملہ ہے اگر تو وزیر اعظم کے انڈر ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، انہیں کہ جتنے بھی سیکیورٹی، خزانے والا معاملہ، پیسہ بجٹ وزارت خزانہ کون ہے ساکھ تو وزیر اعظم کے انڈر ہے نا، انہیں کہ یہ سب آپ کے پاس ہیں، تمام کے تمام ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، اور جن جن اداروں نے انکار کیا ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سارے توہین عدالت کے زمرے کے اندر آ رہے ہیں، اور ان تمام کا ذمہ دار وزیر اعظم خود ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ خط کر دیا، اور ویسے بھی صدر نے نا کرنا جو کچھ بھی ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن صدر نے خط لکھ کے نا توہین عدالت جو لگنی ہے تو انہوں نے اپنا کردار واضح کر لیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا کردار ہوگا، ڈائریکشن کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ دے گی، جب توہین عدالت اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہوں گی، ان کے اوپر کارروائی ہوگی نا، کام سارا کرنا سپریم کورٹ نے۔ بہرحال فارمیلٹی صدر نے ایک اچھے اور تگڑے طریقے سے، ایک ایکٹیو صدر کی حیثیت سے وہ انہوں نے کہہ دی۔ پھر وہی جو بکواس شروع ہو گئی ہے کہ وہ اپنی حد میں رہیں، اپنی آئینی حد میں رہیں، پتہ نہیں کہاں باتیں کر رہے ہیں یار،
تو ہر بندہ ایک بہت اچھا تشریح کرنے والا بنا ہوا. اچھا یہاں اس سارے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, وہ کوئی سپورٹو اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی کہ ہم الیکشن کمیشن کی اس بات پہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہی کہ موجودہ حکومت کے ان فیصلوں میں ان کے ساتھ ہیں. کل ندیم افضل چند صاحب کی نا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ یہ جو اتحادی جو اس وقت آپریشن کر رہے ہیں عمران خان کے زمان پارک میں ان کی گرفتاری کے لیے, تو کیا پیپلز پارٹی بحیثیت پارٹی اس کے اندر شامل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی پیپلز پارٹی حکومت کے ان تمام اقدامات کے حوالے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اتحاد زیادہ دیر چل رہا نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اتحاد زیادہ دیر نہیں چل رہا, لیکن پیپلز پارٹی کریے. اب کیا اور بات سن لیجیے, رات کو نا لطیف کھوسا صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب بھی رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے کیسز کو سپریم کورٹ کے اندر وہ ہینڈل کرتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے ڈیفینیٹلی وہ وکیل ہیں. وہ بار بار باور کرا رہے ہیں لطیف کھوسا صاحب کہ شہباز شریف صاحب کا حال یوسف رضا گیلانی والا ہونا ہے. شہباز شریف صاحب باقاعدہ رخصت ہوں گے عدالت کے تھرو, جس طرح یوسف رضا گیلانی عدالت کے تھرو رخصت ہوئے تھے. وہ نااہل ہوں گے جس طرح یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے تھے. کل انہوں نے پروگرام ہے بیانیہ, نیوز پہ آتا ہے بیانیہ فواد, تو انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگے گی الیکشن ملتوی کرنے پر, کہ شیڈول ہونے کے بعد, شیڈول جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن یہ استحقاق نہیں رکھتا کہ وہ الیکشن کی تاریخ ملتوی کر دے. اس سلسلے میں موجودہ حکومت پر آرٹیکل 6 لگے گی. الیکشن کمیشن پہ تو لگے گا ہی لگے گا. یہ پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنے کلیئر ہیں. انہوں نے کہا یہ دہشت گردی وفاق نے کی ہے, لفظ استعمال انہوں نے کیا, یہ جو الیکشن ملتوی کیا سیدھا پیپلز پارٹی وفاق کو, نون لیگ کو اس وقت چارج شیٹ کر رہی ہے کہ ان تمام سچویشن کے ذمہ دار صرف اور صرف وہ لوگ ہیں. پیپلز پارٹی اتحادی ضرور ہے مگر ان فیصلوں میں ان کے ساتھ نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے نا, پیپلز پارٹی خوش کبھی بھی نہیں ہے, خوش کبھی بھی نہیں ہے. لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے آئین معطل کیا ہے اس فیصلے کے بعد, الیکشن کمیشن سے یہ کروایا نا آپ نے, پنجاب کے الیکشن 8 اکتوبر کر دیے اور کے پی کے بھی شروع ہوئے, آپ نے آئین بدل کر رکھ دیا ہے. اور یہ بتاؤں پیپلز پارٹی نے الیکشن کے معطل ہونے سے, اس کی تاریخ کو آگے کرنے سے خوش نہیں. پیپلز پارٹی کی اپنی گیم سیٹ ہے جنوبی پنجاب سے. آج میں آپ کو یہ بھی بات بتا دیتا ہوں, خسرو بختیار آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب کا ایک بڑا نام ہے, جس دن سے حکومت کا یہ نظر نہیں آئے کبھی, پاکستان بھی نہیں ہے, باہر انگلینڈ میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں. خسرو بختیار, یہ بریکنگ نیوز ہے میری طرف سے آپ کو, خسرو بختیار ان قریب اپنے گروپ کے ہمراہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. خسرو بختیار کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو پہلے آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی اپنی بہت سی چیزیں فٹ کر چکی, ان کو پتہ ہے کہ سندھ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس سے کسی طور پہ جانا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے نون لیگ کو نقصان ہوگا, اور جو نون لیگ کا جتنا نقصان ہوگا نا اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہونا ہے, کیونکہ سندھ ان کے پاس سیکیور ہے. تو نون لیگ کو کا فائدہ پیپلز پارٹی کے بھلے کے لیے. نون لیگ کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بھلے کے لیے ہے نہیں ہے. پی ٹی آئی تو ہے ہی ایک دوسری پوزیشن پہ نا, وہ ایک ٹیک اپ پوزیشن پہ. تو نون لیگ کا نقصان, پیپلز پارٹی کا فائدہ. تو پیپلز پارٹی کسی طور پہ بھی ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.